الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم مکہ مکرمہ میں دوسرے دور سے داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ مکہ کے 13 سالہ دور کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 3 سال وحی کے نازل ہونے سے لے کر ابتدائی 3 سال یہ خاموش تبلیغ کا دور رہا۔ چوتھے سے 6ٹھے سال یہ دوسرا دور ہے جس میں دعوت کھل کر سامنے آ گئی اور جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرا دور جو چوتھے سال کے شروع سے لے کر 6ٹھے سال کے اختتام تک ہے۔ تیسرا دور 7ویں سال کے شروع سے لے کر 10ویں سال تک ہے، اور چوتھا دور 11ویں سال کے شروع سے لے کر ہجرت تک، 13ویں سال کے بعد کچھ مہینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ یہ جملہ 13 سال اور کچھ مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ان پر گفتگو چل رہی ہے کہ اس دور کے نزولی ترتیب کے اعتبار سے سوروں میں کیا مفاہیم اور کیا مضامین بیان کیے گئے۔ مکہ مکرمہ کی صورتحال کیا تھی، کفار مشرکین مکہ کا رویہ کیا تھا، صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ چوتھا سال شروع ہوا، 3 سال کے اختتام پر آپ نے دیکھا کہ تقریباً 120 سے 30 افراد خاموش تبلیغ کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور تقریباً ہم نے 24 سوروں کو اس دور میں لیا، ان کی اس وضاحت کے ساتھ کہ ان 24 سوروں میں کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ مکے کے مشرکین میں اور ایمان لانے والوں کے بیچ میں کوئی تنازع ہوا ہے، کوئی جھڑپ ہوئی ہے، کوئی بات چیت میں تکرار ہوئی ہے، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا ہے۔ البتہ لوگ اپنی جگہ پر تھوڑا پریشانیوں میں ہے کہ ان کے گھر والے 1 یا 2 فرد، ان کی زندگیاں ایک دم خاموشی، سناٹا چھا گیا ہے۔ اب وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ پرانی دلچسپیوں میں حصہ نہیں لیتے، پرانے مشغلوں میں اب ان کو دلچسپی نہیں رہی۔ اب گھر والے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نوجوان کو، یہ کیفیت یہ ہے۔ اور ان 130 کے قریب افراد میں سے بڑی مشکل سے 10 یا 15 ایسے ہوں گے جو کنیز اور غلام ہیں، حضرت بلال، حضرت ذوالنیرہ، یا پھر بہت ہی کسی کے تحت دبے ہوئے موالی ہیں، حضرت قباب بن ارط، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ۔ البتہ 115 اور 20 کے درمیان یہ صحابہ وہ ہیں جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، عمر 20 اور 30 سال کے درمیان۔ میں اپنے سننے والوں سے جن میں مسقط کی سرزمین پر ایک بڑی تعداد نوجوانوں ہی کی پائی جاتی ہے، میں بڑے ادب سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، توجہ سے سیرت کو سنیے، قرآن کے پیغام کو، اس کے معنی مفاہیم کو ایک طالب علم کی زبان سے سنیے، شاید آپ کے دل میں کوئی جوش جذبہ انگڑائی لے اور پھر آپ آگے نکل جائیں، تو ہم دور کھڑے ہوئے پیچھے آپ کو دیکھتے رہیں گے، آپ منزلیں طے کرتے ہوئے اللہ کے رسول کا انتہائی قرب حاصل کر لیں گے، دنیا اور آخرت میں بھی۔ یہ تو جذبوں پر ہے۔ اور ایک بات میں بار بار دہراتے رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ایک موقع اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔
اب وہاں ٹھہر کر انسان کو غور کرنا ہے، اب مجھے دو میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، وہ جو میں نے اب قرآن اور سیرت کو سن کر جو سمجھ میں آیا ہے وہ راستہ، یا پھر پرانی زندگی کی وہی ڈگر وہی راستہ اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہی اختیار کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو آئیے چوتھے سال کے واقعات شروع کرتے ہیں سلسلہ، اور چوتھے سال کے شروع میں نے سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیات دی، صرف 7 آیات، بقایا حصہ بھی نہیں، سورہ بڑا ہے، تقریباً 56 آیتیں ہیں، تو صرف 7 آیتیں، یعنی 49 آیتیں بعد میں اتریں گی۔ اب وہ کب اتریں گی آپ اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو مختصر دلیلیں اپنی جو طالب علم کی حیثیت سے میں نے جمع کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن پھر ایک بار ایک گزارش کے ساتھ کہ یہ کسی سے مقابلہ نہیں ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانا، کسی کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے۔ آج کے دور کے نوجوانوں کو، نئی نسل کو جو انگریزی میڈیم کی تعلیم یافتہ ہے اور پھر کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر ان کو دین کے نام پر کوئی چیز پڑھائی نہیں جاتی، وہ اپنے اپنے پروفیشن کے سبجیکٹس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر سیرت سے اور اسلام سے ان کی دوری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے ایک خاص ترتیب میں نے سوروں کی آپ کے سامنے رکھی ہے، بنائی ہے۔ اب اس کو اسی اعتبار سے لیجئے، اور کسی سے بحث اس بارے میں مت کیجئے کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب یہ یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ ورنہ جو لوگ تفاسیر پڑھنے کے عادی ہیں، آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو تفاسیر پڑھتے ہیں اور جن کو اندازہ ہے کہ کسی عالم دین نے اسے دوسرے نمبر پر لیا ہے، کسی نے تیسرے نمبر پر، کسی نے چوتھے نمبر پر لیا ہے۔ وہی کے نزول والی کیفیت، پہلے کسی نے سورہ علق کی 5 آیتیں لی ہے، کسی نے سورہ ضحیٰ کی لی ہے، کسی نے سورہ المزمل کی لی ہے، کسی نے مدثر کی لی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم یہاں پر صرف سمجھنے کے لیے ایک سبق کے طور کے اوپر اس کو ہم چوتھے سال کے شروع میں لے رہے ہیں۔ اب اس کے لیے تھوڑی سی میں اور وضاحتیں کروں۔ اب اس کی میری پہلی وضاحت یہ ہے کہ اللہ اس سورہ میں فرما رہا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے رہ جائیے، خبردار کیجیے۔ اگر یہ دوسری تیسری وہی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ سیدھا پہاڑ پر چڑھ جاتے اور پوری قوم کو جمع کرتے، پیغام دے دیتے، جبکہ تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ شروع کے 3 سال خاموش تبلیغ رہی۔ دیکھیے اٹھنے کا کیا مطلب ہے، ایک اٹھنا تو سورہ المزمل میں بیان کیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، قم، کھڑے رہیے، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، قم فانذر، ڈرائیے، خبردار کیجئے، لوگوں کو جھنجھوڑیے۔ اب یہاں سے اصل دعوت میدان میں آ رہی ہے۔ اب تک خاموش تبلیغ ہوئی، جس کا نتیجہ مل گیا، 120-30 افراد مل گئے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو 7 آیتیں سورہ مدثر کی اس میں فرما رہا ہے اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ کیا رب بڑا نہیں ہے؟ ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، تو واقعی اللہ بڑا ہے؟ کہاں بڑا ہے؟ خود اللہ اپنے گھر میں بڑا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ کے گھر میں لوگوں نے 360 بتوں کو لا کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو وہاں لا کر رکھا تھا، اور اپنی تمام آرزویں، تمنائیں، خواہشات، دعائیں، درخواستیں سب ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اللہ کو تو ایک طریقے سے انہوں نے ریٹائرمنٹ دے کر بٹھا دیا تھا، بس کائنات بنانے والا وہ ہے۔ جب بھی مشرکین سے قرآن مجید سوال کرتا ہے، ان سے پوچھئے یہ زمین آسمان کس نے بنائے، یا آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے اناج وغیرہ ترکاریاں کون اگاتا ہے؟ ان کا جواب ہوگا للہ، اللہ ہی کرے گا، صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اینا تفکون، پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو تم، کہاں بہک رہے ہو تم؟ لیکن انہوں نے اپنی دانش میں، اپنے ذوم میں اللہ کے اختیارات کو بندوں میں تقسیم کر دیا، مخلوقات اپنے جیسے انسانوں میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ کو بڑا کرو۔ وہ ثیابک فطہر، اور دعوت دینے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کپڑے پاک صاف رکھیں، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، رہن سہن پاک ہو، دماغ، خیالات پاک ہوں، دل میں آرزویں، تمنائیں، خواہشیں پاک ہوں۔ یہ پاکی مکمل طور پر چاہیے۔ صرف کپڑے لوگوں کو دکھانے کے لیے نئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لیے، اور اندر سے باطن سڑا ہوا ہے تو پھر فائدہ نہیں۔ گندے خیالات دماغ و ذہن و دل کے اندر ہو تو پھر فائدہ نہیں۔ والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہیں، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر
کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس لیے نہیں کہ بیڑ ڈالیں گے، اولا نکال لیں گے، چھوٹی چیز دیں گے، بڑی چیز لے لیں گے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ کام اللہ کے راستے میں ایسا ہے جس پر صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. 7 آیتیں اتر گئی. اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے قوم کو خطاب کیا، خطبہ دیا، اللہ کا پیغام پہنچا؟ نہیں. تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں نے سیرت سے سیکھا ہے، سیرت میں پڑھا ہے میں نے. آج کل ہمارے بہت سارے دیندار جب جوش میں آ جاتے ہیں، کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کہیں جا کر دینداری کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر جب کچھ بات سمجھ میں آتی ہے تو اپنے جوش میں وہ نکل کر غیروں کو دین سکھانے نکل جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کچھ اور مرتب فرمایا تھا. اب وہ طریقہ کار کیا ہے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. انسان سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائے. اور یہ تو آج دنیا داری میں آپ کو نظر آتا ہے. جو لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جو ایئر ہوسٹس تعلیمات دیتی ہے پلین کے فلائٹ کے شروع ہونے سے پہلے، اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو سیٹ بیلٹ ہے پہلے آپ اپنا باندھ لیجئے، بعد میں دوسروں کی خدمت کیجئے. پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں دوسرے. یہی چیز قرآن کہہ رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اب جب میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو پھر بچنے کے بعد میں کس کی مدد پہلے کروں گا؟ اگر میں بیچلر ہوں تو میرے ماں باپ بہن بھائی میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں. اگر میں شادی شدہ ہوں تو میرے بیوی بچے میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں. آپ کے لیے بھی سبھی کا یہی حال ہے. تو اللہ فرما رہا اپنے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اے صفیہ میری پھوپھی، اے عباس میرے چچا، اے فاطمہ بنت محمد، دنیا میں مجھ سے جو چاہیے مانگ لو شاید میں دے دوں. آخرت میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں صرف تمہارے اعمال بچا سکتے ہیں. یہ ہے میری دلیل. اب بتائیے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نہ فرمائی ہوتی تو پھر اور کون سا موقع ہے؟ وہ اس وقت جب کہ حضرت صفیہ ایمان لائی، حضرت عباس ایمان لائے، اور حضرت فاطمہ وہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقدیر کرنے والی، انہیں تصدیق کرنے والی ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو اسلام نہیں پہنچا. 4 بیٹیاں 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا تو بچپن میں انتقال ہوا، ان تک اسلام کی بات نہیں پہنچائی. یقیناً پہنچائی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بات نبی کے گھر میں، اور وہ بھی حضرت خدیجہ جیسی ذہین خاتون، پاکباز خاتون، نبوت کے مزاج کو سمجھنے والی خاتون، وہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھائے. یہ میری پہلی دلیل. دوسرے نمبر پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر خطبے کے لیے نہیں گئے، بلکہ دوسرے نمبر پر چند دنوں کے بعد میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی کھانے کا بندوبست کرو، اور پھر خاندان کے لوگوں کو بلاؤ، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد الشمس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مامے، یہ تمام پھوپھیاں، چاچا تایا، یہ سارے لوگ کھانے کی دعوت. مقررہ دن سارے لوگ جمع ہو گئے، خوب کھائے پیے. کھانے کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے، فرمانے لگے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب ایسے موقع پر آپ کا چچا جو بالکل پڑوس میں بازو کے گھر میں رہتا تھا، دیوار ایک ہی ہے، مشترکہ دیوار، اس کے کان میں کچھ نہ کچھ بھنک پڑتی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت وغیرہ کی. تو وہ سمجھ گیا، ایک اندازہ لگا لیا. اس نے کہا کہ بھتیجے اتنی اچھی دعوت کے بعد اب مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں، چلو پھر صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خاموش ہو گئے. لوگ چلے گئے. کچھ وقفہ، کچھ عرصہ گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے فرمایا علی دعوت کا اہتمام کرو. حضرت علی نے پھر اہتمام کر دیا کھانے پینے کا. پھر تمام لوگ جمع ہو گئے. اب جب کھانا ختم ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب لوگوں کو بھی ذرا حیا شرم آئی ہوگی کہ بھائی 2 مرتبہ دعوتیں اڑا رہے ہیں، کھا چکے ہیں، دعوت دینے والے کی کچھ بات تو سن لینی چاہیے نا. بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اللہ کا پیغام مجھے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اس کام میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ سناٹا چھا گیا. ہر کوئی حیران رہ گیا. یہ سارے بتوں کے ماننے والے ہیں. ان کو یہ جان کر تعجب ہو رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی مختصر ہے
لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ کو جانتے ہیں، اپنا کام جب بھی شروع کرتے ہیں بسمک اللہم کہتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں ہمارے اللہ کے نام سے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا جب کہ اور کوئی خدا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جو 360 بت ہم نے بٹھا کے رکھے ان کا کیا ہوگا؟ تو ہر کوئی حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا۔ چند منٹ تک تو کسی کی آواز ہی نہیں نکلی۔ اس موقع پر ایک بچکانی آواز آئی، 10 سال کے ہیں، گو کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم کے مرض میں ہوں، لیکن یہ کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ پھر سوال دہرایا، اس کام میں کون میرا مددگار ہے؟ سارے چچا، پھوپھیاں، چاچیاں، یہ پورے رشتہ خاموش۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں یہ کام، اس کام میں میں آپ کا مدد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بٹھایا، پھر سوال کیا، 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ سارے خاندان والے خاموش رہے، صرف حضرت علی اٹھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کام میں کروں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ دعوت ختم ہوگی۔ دعوتیں تو آپ نے اور میں نے بہت کی ہیں۔ پیدائش کے لیے ہمارے والدین نے کی ہوگی، جب جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، کالج میں کامیابیاں ہوئی، اسکول میں پاس ہو گئے، یونیورسٹی میں ڈگری مل گئی، دعوتیں بہت ساری ہوئیں۔ شادی ہو گئی، شادی کی پھر اینیورسری بہت ساری ہوئی۔ ابا امی بوڑھے ہو گئے، ان کی 25ویں اینیورسری، سلور جوبلی، گولڈن جوبلی، کیا کیا نہیں کیا ہم نے۔ چلیے ایک آدھ دعوت ہم بھی کر لے کے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ چلیے رمضان تو گزر گیا، دور دوری سے مسئلہ ہو گیا، بقرعید آ رہی ہے، عیدیں تو آتی ہیں نا، اور ضروری نہیں کوئی عید ہی آئے، عید تو اچھا ہے کہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، اس موقع پہ بلا لیجیے، ذبح بھی ہوتا ہے، گوشت بھی رہتا ہے، تقسیم کرنے کے بجائے ان تمام لوگوں کو بلا لیجیے، غریبوں کا حصہ انہیں دیجیے، اپنا اور رشتہ داروں کے حصے میں بنائیے کھانا پینا اور سب کو دعوت دیجیے۔ اسلام کے لیے، اسلام کی تھوڑی سی ایک مختصر 10-15 منٹ کی تقریر تیار کیجیے، اسلام کا پیغام رکھ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بھی آپ چلیں گے، ایک دینی فریضہ بھی انجام ہو جائے گا، اللہ کے یہاں حجت بھی قائم ہو جائے گی کہ میں اپنے خاندان والوں تک بات پہنچائے، سلیقے سے، تان تشنی نہیں اس کے اندر، لوگوں پر ٹانٹ نہیں ہوگی، تم یہ کر رہے ہو۔ اسلام کی دعوت پازیٹیو ہے۔ 360 بت بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بتوں پہ اعتراض نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کا نام ہی نہیں لیا ہے، خداؤں کا نام ہی نہیں لیا ہے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دعوت ہمیشہ مثبت انداز میں دیجیے، دوسروں کو برا بھلا کہیں گے، ان کی برائیوں کو اجاگر کریں گے، اس کے کانوں پر ڈھکن پڑ جائیں گے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ ایک دعوت کر کے دیکھتے ہیں نا ہم بھی۔ چلیے تیسرا اسٹیج اب آ رہا ہے، اور دوسرے اسٹیج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ قرآن سے ہے اور سیرت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی۔ اب دعوت کا تیسرا اسٹیج، پیغام پہنچانے کا تیسرا اسٹیج، تیسرا مرحلہ قرآن میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ڈنکے کی چوٹ پر جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے وہ پہنچا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ المدثر کی آیت قم فَأَنذِرْ، کھڑے رہ جائیے، ڈرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی خطرہ، کوئی دشمن کی فوج، کوئی ڈاکہ وغیرہ پڑنے کا کچا اندیشہ ہو تو ایک آدمی پہاڑی پر چڑھ جاتا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا، اپنے آپ کو زخمی کر لیتا اور زور سے آواز لگاتا۔ یہ ہوتا تھا اس زمانے کا نیکڈ وارنر، اریاں خبردار کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تو برقرار رکھا آواز دینے کا، یا صباح، صبح کا خطرہ، لیکن وہ جہالت کی رسمیں چھوڑ دی کہ کپڑے پھاڑ لیے، منہ نوش لیا، یہ تمام چیزیں چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز ہر گھر تک پہنچا دی۔ اب یہ آواز سننے کے بعد میں صبح کا خطرہ، ہر آدمی خود دوڑا آیا یا پھر اپنے گھر کے کسی ذمہ دار کو بھیج دیا، بھائی جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے، سمجھدار آدمی کو بھیجا۔ ذری دیر میں پوری قوم جمع ہو گئی، کانوں کو آواز بھلی دکھی، جانی پہچانی دکھی۔ دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 44واں سال ہے۔ اب 18 سال کی عمر سے اگر آپ تجارت کرنا آپ نے شروع کیا ہوگا، 20 سال کی عمر سے شروع ہوگا، تو تقریباً آپ 23 سال سے تجارت کر کے مکے میں ایک اچھی پوزیشن بنا چکے اپنی۔ لوگوں کے نظروں میں آپ کا مقام ہے، وقار ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، آپ کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، اور دنیا والے، عرب کی سرزمین والے آپ سے خوش ہیں۔ یہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں ان کی۔
تو یہ جانی پہچانی آواز، وہ ان کو دیکھ کر تو اور بڑی حیرانی ہوگی کہ کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان جو شخص صادق اور امین مشہور ہے، آج اس نے ہم کو بلایا ہے کہ خطرہ ہے تو کیا خطرہ ہے؟ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، فرمایا لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ میں جس پہاڑی پہ کھڑا ہوں، تم تو ایک جانب، اب میں دونوں جانب اوپر کھڑے رہ کر ادھر آگے اور پیچھے دیکھ سکتا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ لوگوں نے کہا کہ مانیں گے، آپ کی بات کو مانا جائے گا، اس سے کہ آج تک آپ سے جھوٹ کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ یہ ہے معاملہ دین اور دنیا کا فرق۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب دنیا کی ایک بات کہہ کے تم سے تصدیق چاہتا ہے تو تم آنکھ بند کر کر اس کی بات کی تصدیق کرتے ہو، حالانکہ دشمن نہیں ہے وہاں پر، دشمن کی فوج نہیں ہے، لیکن تم میرا بندہ اگر کہہ رہا تو تم اس کو اتنا سچا سمجھتے ہو کہ اس کی بات مان رہے ہیں۔ اور وہی بندہ جب دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو، جھٹلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا شروع کیا، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ تعلیمات ان کے آباء و اجداد کو صدیوں پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین حجاز پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ جتنے انبیاء آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ ہاں، بنی اسرائیل سے پہلے اگر اس علاقے میں کوئی آئے ہوں گے تو آئے ہوں گے، واللہ اعلم، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد یہ دعا قبول فرمائی۔ البتہ بغیر دعا مانگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر، اور بلا مبالغہ اس سلسلے میں 20 پیغمبر نازل فرمائے، مبعوث فرمائے۔ اور اس پیغمبر کے سلسلے کی بنی اسرائیل کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح پیشین گوئیاں ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ختم ہوا ہے کہ دور سے ایک پتھر آیا، پیشانی کو لہو لہان کر دیا، زخمی ہو گئے۔ مارنے والا کوئی غیر نہیں تھا، دشمن نہیں تھا، اپنے خاندان کا فرد تھا، چچا تھا ابو لہب، اور ایک اس نے جملہ کہا، اللہ نے اس کے جملے کو نوٹ کر لیا۔ اس نے دور سے پکار کر کہا تبّ لک، تم نامراد ہو، ناکام ہو، لہٰذا جماعتنا، اس کام کے لیے اتنی صبح ہم کو جمع کریں کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب دینا پڑے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ مکے کی دنیا کی عظیم الشان پاک باز ہستی نے پتھر کھایا، اپنی قوم کو دوزخ سے بچانے کے لیے پتھر کھانے پڑتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ہر لمحے مصیبتیں آئیں گی، مشاکل آئیں گی، تکالیف ہوں گی، اپنوں سے، غیروں سے۔ یہ نہیں کہ غیر ہی ہم کو تکلیف پہنچائیں گے، اپنے آپ بتائیے نا، پتھر مارنے والا چچا ہے، یہ وہ چچا ہے جس نے آپ کی پیدائش کے موقع پر کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ تبلیغ کا یہ طریقہ یاد رکھیے، دین سمجھ میں آ جائے، پہلے اپنی اصلاح آہستہ آہستہ شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ پہلے میں مکمل طور پر متقی، پرہیزگار، ولی اللہ بن جاؤں، پھر گھر والوں کو، باہر والوں کو سمجھاؤں۔ نہیں، ہم کو اس وقت چومکھی جنگ لڑنی ہے، اس لیے کہ ہم جس دور میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے، میری امت پر ایک دور آئے گا کہ یہ لوگ دنیا کی نظروں میں بالکل کوئی قدر و منزلت نہیں رکھیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اقوام ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا اس وقت زمانے میں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن سمندروں پر خش و خاشاک کی طرح ہوں گے، جھاگ کی طرح ہوں گے، وزن نہیں ہوگا تمہارا۔ اور آج دیکھ لیجئے 56 مسلمان ممالک ہیں، ہر قسم کی نعمتوں سے، صلاحیتوں سے، ریسورسز سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن دنیا میں ہماری بات مانی نہیں جاتی، سنا ہی نہیں جاتا۔
بلکہ دنیا ہم کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. تو پہلی اپنی اصلاح، ٹھیک اسی وقت پر سیم ٹائم اپنے گھر والوں کی. اب گھر میں تو ہم بند ہو کے بیٹھے نہیں ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، روز کاروبار کے لیے اپنے کام کے لیے باہر نکلتے ہیں، رشتہ داروں تک بھی پیغام پہنچائیں گے، غیروں تک بھی پیغام پہنچائیں گے، اپنوں تک بھی بات رکھی جائے گی. یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے. یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا. اس کام کو کیے بغیر اور اس ترتیب میں کیے بغیر، یہ ترتیب میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کی روشنی میں لی ہے. پہلے نمبر قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوسرا نمبر انذر عشیرتک الاقربین، تیسرا نمبر فاصدع بما تؤمر قم فانذر. یہ 3 اسٹیجز ہیں اور ہم کو تینوں اسٹیجز میں ایک وقت میں کام کرنا، مسلسل لگاتار کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سوروں کے اس آیتوں کے بعد میں چوتھے سال میں ایک اور سورہ نازل فرمایا، سورۃ الملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا خوبصورت نام دیا ہے، سورۃ الملک مصباح القرآن. اس سے پہلے ایک سورہ نازل ہو چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، مطالعہ ہو چکا ہے، رحمان. سورۃ الرحمن عروس القرآن. سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے اور سورہ ملک قرآن کا چراغ. بڑی فضیلتیں ہیں اس، بہت فضیلتیں ہیں. یہ آپ جب میں اتنی باتیں سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سورہ کا مختصر خلاصہ، کچھ ذمہ داری آپ حضرات کی بھی بنتی ہے کہ اس سورہ کو اٹھائیں، گھر میں رکھی ہوئے قرآن کا ترجمہ تفسیر جو بھی ہو اس کا دیکھ کے پڑھیے، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ کے کلام میں کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا اس کی خوبیاں ہیں، کیسے کیسے امراض کی شفا ہے، جو ہمارے ذہنی امراض ہوں یا جسمانی ہوں، ہر قسم کے امراض کی اس میں شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن تو وہ ہے، اللہ کا کلام ہے. جس دن اللہ کی ذات پر ایمان یقین ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، پھر کائنات ہماری دوست بن جائے گی. ہوائیں آپ کو لے کر اڑا کر پھرے گی، آپ پانی پر آپ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے حکم سے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. لیکن میں اور آپ مسلم تو بن جائیں، مسلم تو بن جائیں نا. فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان اشرف المخلوقات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر آپ کو اور مجھے پیدا کر کے اللہ نے جو کرم کیا ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم. اب اللہ بتا رہا ہے کہ کیوں دنیا میں بھیجا بھائی، وجہ کیا ہے دنیا میں آنے کی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے. یہ بادشاہی اس کی ہے، کسی اور کی نہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اسی نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ شروع کیا. ہم نہیں تھے، ہم وجود میں آئے، پھر اس دنیا سے پھر کچھ وقفے کے لیے غائب ہو جائیں گے، پھر ایک دن آئے گا، پھر زندگی دی جائے گی. 2 موتیں 2 زندگیاں. یہ دوسری زندگی کے بعد موت ختم. اللہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر قیامت میں انسانوں کے سامنے ذبح کر دے گا. آج سے موت ختم، اب زندگی ہی زندگی ہے. مشرکین کافروں کی زندگی آگ میں ہوگی، مومنین کی زندگی جنتوں کے اندر. اب مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے تو پھر ڈائریکٹ جنت کا تو مسئلہ ہے، اسی کی کوشش ہے. یہ تگ و دو جو چل رہی ہے، سیرت بیان کرنے کا سلسلہ، اپنے والدین کو بچانا، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا، یہ سلسلہ وہی ہے کہ گناہوں کا بوجھ، اس کی گٹھڑی بڑی وزن ہے، راستہ طویل ہے، زاد راہ خلیل ہے، کہیں وایا نہ جانا پڑے. جو لوگ گلف میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، جب انہیں فلائٹ ڈائریکٹ ملتی ہے یہاں کے ایئرپورٹ سے اپنے ملک کے ایئرپورٹ تک، بڑے خوش ہیں. اب جنہیں وایا ملتی ہے اب انہیں وہ تکلیف، وہ گھنٹوں کی انتظار کی ساعتیں ان پر بڑی بھاری گزرتی ہیں. اور یہ انتظار تو انتظار نہیں ہے، صرف عذاب کا ہے. گناہوں کے ساتھ جاؤ گے تو وایا جہنم جاؤ گے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے اللہ ہمارا حساب کتاب دیکھے اور ہم سے کہے قیلت خلی جنہ، جنت میں داخل ہو جائے انشاءاللہ تعالی. یہ کوشش ہونی چاہیے ہر کسی کی. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ زندگی موت کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو زندگی میں بغیر خدا کو دیکھے ہوئے بہترین طریقے پر عمل کر کے بتاتا ہے.
کون سا خدا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ 1400 سال پہلے یہ جملہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، آیت سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اس زمانے میں دوربین نہیں تھی، ٹیلیسکوپ نہیں تھے، سیٹلائٹس نہیں تھے، آج یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن اور آپ کے علم کی روشنی میں آج دنیا نے یہ ترقی کی ہے کہ چاند پر کمندے ڈال کر آج مریخ کا راستہ ہم اختیار کر چکے ہیں دنیا والوں۔ بتائیے، اور دنیا آج ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ام القریٰ۔ 7 گھنٹے میں ایک کانکرڈ، ایک چکر دنیا کا ایک کونے سے مشرق سے مغرب کا، مغرب سے مشرق کا ایک چکر لگا لے گا۔ تو تمہارا رب تو وہ ہے جس نے یہ آسمان دنیا بنائی ہے اور بڑی پرفیکٹ بنائی ہے۔ ایک عظیم سائنسدان نے کہا تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے، اسے کیا معلوم کہ سارا علم اسی کے ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کو ہے، تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے سائنسدانوں کو، وہ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرما دیا نا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے قل ربی زدنی علما، اللہ سے دعا کیجیے اے اللہ میرے علم میں۔ ہاں، ہمارا یقین ہے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ آج کے سائنسدانوں سے مخاطب ہے، فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا نظریں دوڑاؤ، اپنے ہبل ٹیلیسکوپ کو دوڑاؤ، ناسا کے سائنسدانوں ذرا دیکھو اس کائنات میں کوئی رخنا ہے، کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، کوئی چیز ادھوری تمہیں نظر آ رہی ہے؟ یہ ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں تھک کر نامراد آئیں گی، کوئی خامی تلاش نہیں کرو۔ پھر ہم نے آسمان دنیا کو، 7 آسمان ہیں، یہ 7 آسمانوں کے ماننے والے 3 بڑی قومیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مانتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، لیکن پہلے آسمان کو ابھی کراس کر کے کوئی گیا ہی نہیں سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر جا کر اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں معراج النبی کے موقع پر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان تک جو جن شیاطین پہنچا کرتے تھے ان کا راستہ بند کر دیا۔ اب وہ جاتے ہیں قریب تو آگ کے گولے پھینک کر، یہ میٹرائڈز جو ہوتے ہیں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ان سے مارا جاتا ہے، آگ سے آگ کو مارا جاتا ہے۔ اب کوئی جا نہیں سکتا۔ پہلے یہ آتے تھے، کچھ باتیں فرشتوں کی سن لیتے تھے، پہلے آسمان پر گفتگو کرتے، یہاں پر زمین میں آ کر کاہنوں کے، جادوگروں کے کانوں میں پھونکتے تھے۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ جو جہنم میں جائے گا جب وہ داخل کیا جائے گا تو وہاں کے خزنتوں قال لهم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا بات ہے بھائی، تمہیں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ قالوا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ رسولوں کو جو لوگ جھٹلا چکے ہیں تو پھر آج کے دور کے دینداروں کو کون مانے؟ ہاں، وہ دیندار آپ کو بڑے بھائیں گے جو آپ کو سیدھی کروٹ لٹا کر گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر جنت میں جائیں گے، چاہے اس طریقے سے سونے والا اسمگلنگ کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، جوئے خانے چلاتا ہو، شراب کے اڈے چلاتا ہو، نو ایشوز، بس وہ آپ کو سیدھی کروٹ سلا کے جنت۔ ایسے دینداروں محفلیں کھچا کر بھری ہوئی ہوں گی۔ میں گزشتہ 30 سال سے مسقط کی سرزمین پر سیرت بیان کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے کسی جگہ جمع ہو گئے تو 50-60 آدمی، جس میں سے 30-40 مرد حضرات ہیں، 15-20 عورتیں، خواتین کے علیحدہ پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر تعداد کبھی نہیں ہوئی سیرت سننے کے لیے، جس میں قرآن کو آسان زبان میں ان کے اپنے فہم کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سورہ کے نزول کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات مختصراً پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو 20 کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں 1 گھنٹے میں آپ کو مل رہا ہے، تو سننے والوں کی تعداد اتنی، حالانکہ یہاں پر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بستی ہے، خارجیوں کی، ایکسپیکٹریٹ کی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اردو جاننے والے۔ اب وہ دوزخ میں جب جائیں گے تو ان کی زبانوں سے نکلے گا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سنا ہوتا کسی کی بات کو، توجہ دی، اپنی عقل سے کم از کم۔ بڑے دماغ، ہر جس کسی کو اسلام کی بات بتائی وہ اپنے جگہ آج کے دور میں علامہ بنا ہوا بیٹھا ہے، بس جو بچپن سے سن لیا، سنی بن کے بیٹھے ہیں، سند ہو گئے۔
حالانکہ آج کے دور میں اتنا ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے کہ جو ہمارے اسلاف کے پاس کتابیں نہیں تھی، آپ اس کو ایک انگلی کے اشارے کے ذریعے، صرف اس انگلی کو حرکت ٹپ آف دا فنگر کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھنا بھی شرط نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ فرمایا کہ ان کو تو جہنم میں جانے دو۔ اس کے برخلاف جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ نظر نہیں آئے۔ اسلام کی پہلی شرط یہ ہے، غیر مسلموں میں جب تبلیغ کرے تو انہیں بتائیے کہ اسلامی باتیں بیان کرنے سے پہلے ان کو سمجھنا ہو تو ایک چیز آپ کو سپوز کرنی پڑے گی میتھمیٹکس کے قانون اصول کے تحت۔ الجبرا میں جب آپ قانون کو فارمولا حل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ورڈ کی آپ کو قیمت رکھنی پڑتی ہے۔ سپوز ایکس از اکول ٹو سم تھنگ سم تھنگ، تو اس طریقے سے اسلام سمجھنا ہو تو کچھ چیزیں آپ کو بالغیب ماننی پڑے گی۔ اللہ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، خیر و شر اس کے اندر لکھا ہے، پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کر کے رکھا جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اس کے بعد انعام میں جنت یا سزا میں دوزخ ملے گی۔ یہ چیزیں تمہیں سپوز کر کے چلنی پڑے گی۔ اس کے یہ چیزیں مان لو فرضی طور پہ، عارضی طور پر صحیح، اس کے بعد پورا دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ بغیر یہ معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ چل ہم ایک اور تمہیں آفر کرتے ہیں غیر مسلموں کو، بغیر یہ تمام چیزیں مانے قرآن کی ان تعلیمات پر چلو، تمہارے ملک میں ہر چیز کی فراوانی ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا، انصاف ملے گا، ہیومن رائٹ ہر انسان کو ملے گا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ صرف ان قوانین کو جو اسلام نے دی ہیں اپنے معاشرے میں اپلائی کر کے دیکھو، امپلیمنٹ کر کے دیکھو۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ شراب بند کر دو، سود خواری کا نظام ختم کر دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی برستی ہیں آسمان سے، آسمان سے برسیں گی، زمین سے ابلیں گی کہ تم نہال ہو جاؤ۔ لیکن آخرت کا انجام تمہارا خطرناک ہے۔ دنیا اللہ دے دے گا تمہیں، البتہ بغیر دیکھے خدا پر ایمان لاؤ تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ دینے تیار ہے، دونوں میں دینے ہیں۔ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ یہ خوشخبری ہر کسی کو نہیں دی گئی، نام نہاد مسلمانوں کا آج کے دور کے نہیں دی گئی۔ جو واقعی اللہ کے مومن بندے ہیں، ایمان سے لبریز ہیں، سرشار ہیں، یہ انہی کے لیے، ان کے لیے بڑا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اجر کبیر ہے۔ تم آہستہ بات کرو یا زور سے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور کیوں نہیں جانے گا بھائی؟ اللہ یعلم من خلق، وہ تمہارا خالق ہے، وہ جس نے تم کو تخلیق کیا، پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، وہی تمہیں نہیں جانے گا۔ وہ هو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین ہے، وہ بہت ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے کہ اس کی چھاتی پر چلو، کھاؤ پیو، جہاں کدال مارو وہاں سے پانی نکل جائے گا، جہاں پر کھیتوں کو سرسب بناؤ، کھیتی باڑی کرو، اللہ رزق اور اناج، غلے، ترکاریاں، پھل پھلاری ہر چیز دے گا۔ یہ زمین تمہارے تابع۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اچانک زمین دھس جائے، وہاں پہ آسمان کے ٹکڑے اس پر گرنے لگے، زمین جھوکلے کھانے لگے، زلزلے پہ زلزلہ نہیں، اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے پتھر والی ہوا بھیج دے؟ بے خوف ہو گئے تم یہ سمجھنے کہ اس کائنات کا کوئی مالک، کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ یہ غلط فہمی اپنی دور کر لو۔ اللہ ہے جس نے تم کو تخلیق کیا ہے اور زمین میں تمہیں جو کچھ دیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان، آنکھیں اور دل۔ ہزاروں لوگ کہتے تھے ایک خدا ہے، سنے نہیں تم؟ ہزاروں آرٹیکلز میں، کتابوں کے اندر تم نے پڑھا ہے ایک خدا ہے، پڑھا نہیں تم نے اسے، کانوں سے سنا نہیں، کبھی دل میں آرزو نہیں ہوئی اپنے ہاتھوں کی مورتیاں بنا کر، اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے نقشے بنا کر انہیں تم خدا سمجھ کے پوچھتے رہے، اور تمہارے پڑوس میں رہنے والے بغیر خدا کو دیکھے، بغیر کی تصویر بنائے وہ خدا کو پوچھتے تھے، تو وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ واقعی خدا ایسا ہونا چاہیے جو انسانوں کی پہنچ کے باہر ہو، لیکن ہمیشہ انسانوں کے ساتھ بھی ہو، وہ تو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرک سے قریب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور تم نے اسی کے بارے میں، اور تم اس بات پر شک کرتے ہو۔
آج دنیا کی ہر چیز ریسائیکل کر کے دوبارہ پیدا کی جا رہی ہے. جب انسان اتنا کر سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انسان کا خالق انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ ارے اپنی پیدائش پر غور کر لو. جس نے اپنے آپ پر غور کیا اس نے خدا کو پہچان لیا. من عرف نفسا عرف رب. ذرا سوچئے نا، میں اور آپ سوچیں، میری ولادت سے پہلے، میری پیدائش سے پہلے میں تھا کہاں؟ چلیے ذرا اور پیچھے جاتے ہیں. میرے ابا امی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں کہاں تھا؟ ابا کے ساتھ تھا، امی کے ساتھ تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. بتائیے نا کہاں تھا پھر میں؟ ابا کے جسم کے کون سے حصے میں تھا؟ امی کے جسم کے کون سے حصے میں تھا؟ ایک خاص وقت میں ان کا نکاح ہوا، ہمارے والدین کا نکاح ہوا، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد ان کے آپس میں تعلقات رہے، پھر حمل قرار پایا، پھر ٹھیک وہ مدت پوری کرنے کے بعد ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا سفر شروع ہوا. تو کہاں تھے پھر ہم؟ اگر ہمارے والدین کے اختیار میں ہوتا تو کیا آپ اور میں یہ صورت شکل لے کر پیدا ہوتے؟ دنیا کے حسین ترین انسان ہوتے، عورتیں ہوتی، مرد ہوتے، طاقتور ترین ہوتے، بہترین فزک، شاندار ناک نقشہ، جسامت، خد خامت، ہر چیز بہترین ہوتی ہے ہماری. کوئی تو کالا پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی ناٹا پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی نکٹا چپٹا پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن دنیا میں ہر قسم کے ہیں، اندھے ہیں، کانے ہیں، بہرے ہیں، لوڑے ہیں، لنگڑے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. یہ تو اللہ اپنی شان سے پیدا کر رہا ہے. اور تم پوچھتے ہو کہ دوبارہ پیدا کرے گا نہیں؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ. مجھے نہیں معلوم بھیا قیامت کب آئے گی، مجھے نہیں معلوم. بلکہ مدینہ پہنچنے کے بعد میں ایک بار مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کا جمع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اچانک ایک آدمی سفید لباس میں، کالے بال، زر 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 آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا لگایا، بیٹھ گیا، سوال کرنا شروع کر دیا. ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھانپ لیے، پہچان لیے کہ جانے والے جبرائیل ہیں، لیکن انسانی شکل میں آئے ہیں. ساری آبادی کے لوگ، بڑے بڑے جیت صحابہ اکرام حیران ہیں کہ بھئی یہ کون صاحب ہے کہ مسافر بھی نہیں دکھتے، کہ لباس سے پتہ نہیں چلا سفر کر کے آئے، گرد آلود نہیں ہے، سر پر گرد نہیں ہے، اور بستی کے بھی نہیں ہے، کہ ہماری جان پہچان بھی ان سے نہیں ہے. اور سوال ایسے کر رہے ہیں کہ پہلے سے تمام چیزیں جانتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک فرمایا آپ نے، یعنی معلومات رکھتے ہیں. آخری سوال، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والا جتنا بے خبر ہے، بتانے جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی بے خبر ہے. یعنی اے جبرائیل، تم فرشتوں کے سردار ہو، تم بے خبر ہو، تم نہیں جانتے قیامت کب آئے گی. میں نبیوں کا امام ہوں، امام الانبیاء، مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. آپ سے مجھ سے سوال ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ سوچئے نا کیا جواب دیں گے؟ آپ کا کیا خیال؟ اگر ہم جواب دے دیں گے، یہ لوگ آخری لمحے تک ٹھٹا اڑاتے رہیں گے. تاریخ دے دیجیے آپ، 30 جون کو قیامت آنے والی ہے. یہ 29 جون تک ڈیلی آپ کو میسیج ڈالتے رہیں گے، کدھر ہے جناب، کہاں ہے قیامت آپ کی؟ آج تک نہیں آئی، ابھی تک تو نہیں آئی ہے جناب. بلکہ 30 جون کو دن میں 4 بجے کا آپ نے وقت دیا، یہ 3 بجے آپ کو میسیج ڈالیں گے، واٹس ایپ دیں گے، آئیمو سے بات کریں گے، حضرت کہاں ہے قیامت؟ اب انہیں کیا پتا کہ واقعی 4 بجے قیامت آ گئی، تو پھر تمہارے پاس کرنے کے لیے ہے کیا؟ بچنے کا تم نے کیا بندوبست کر رکھا ہے؟ ایک صحابی نے آ کے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا کہ کہاں وہ؟ کس نے سوال کیا؟ میں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر سوال کیا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، بس تیاری تو کوئی خاص نہیں، بس اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے یہ آپ کی میری طرح لفاظی کی محبت نہیں ہے، معاف کرنا. آج کے مسلمانوں کی طرح نام نہاد لفاظی کی محبت نہیں ہے. خالی اعظام نام سن لیا، اشہد ان محمدن عبدہ رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وبارک وسلم. نہیں، ایسی محبت نہیں. وہ جو کہتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے. ان کی زندگیوں کا مقصد بن چکا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اسوے پر عمل کروں جتنا ممکن مجھ سے ہو سکے. یہ ویسی محبت تھی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بندہ جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بتائیے یہ محبت میرے دل میں ہے، آپ کے دل میں ہے؟ اگر ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذرا سوچ کر دیکھیں. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن
جب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تو ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی چیز تھی جن کا تم تقاضا کر رہے تھے. آ گئی قیامت، آ گئی. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ ہلاک کر دے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اور اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کو یہ بتاؤ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ذرا بتاؤ ہم کو بھی. ہم تو ایک بات تم سے کہتے ہیں قل هو الرحمن آمنا به، مکے والے رحمان کو نہیں ماننا چاہتے تھے. یہ رحمان کون ہے بھائی؟ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اللہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اس کے بڑے پیارے نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں. 99 نیم تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے، اس کے علاوہ ہزاروں اللہ کے بے تحاشا نام ہیں. ہم تو اس پر وعلیہ توکلنا، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اسی پر ہے. وی ٹرسٹ ہم، وی پٹ آور ٹوٹل ٹرسٹ ان ہم. اب تمہیں معلوم ہو جائے فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں تم ہو یا ہم ہو. چلو ایک بات ہمارے رب کے اختیار میں کیا ہے، ہم ایک بات تمہیں سمجھا دیتے ہیں. عرب کی سرزمین پر پانی کا بہت ہی فقدان رہتا تھا، کمی رہتی تھی. بڑے بڑے فاصلوں کے بعد پانی کا ایک آدھ کنواں مل جاتا تھا، جب مل جاتا تھا قبیلے کے قبیلے وہاں پر ڈیرا ڈال کے جب تک پانی رہتا وہاں پر رہتے، ختم ہو جاتا وہاں سے کوچ کر جاتے تھے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارا رب کرتا ہے. قل ارائیتم، تم نے دیکھا، کبھی تم نے سوچا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یہ کنویں کا پانی زمین کے اندر اگر اتر جائے تو پھر کون ہے اس کو دوبارہ لا کے دینے والا؟ اس زمانے میں تو بڑی بڑی ڈرلنگ مشینیں بھی نہیں تھیں، یہ مشینیں بھی کام نہیں کریں گی. نہیں ملے گا پانی تو نہیں ملے گا، کھودتے چلے جائیے. 7 تہے ہیں زمین کی، کتنا کھودیں گے بھائی، کتنا کھودیں گے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے، یہ تمام چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. آج یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. تبلیغ کا طریقہ قوا انفسکم واہلکم نارا، پہلے اپنے آپ کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. دوسرا طریقہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو دعوت کیجیے. تیسرے نمبر پر فضا بما تمر فانذر قم فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، دنیا والوں تک پیغام پہنچائیے. یہ کام کرنا ہو، بغیر یہ کام کیے کہ نہ ہمیں جنت مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ. ملے گی، دیکھیے بائی ڈیفالٹ میں اور آپ جنت میں جائیں گے، لیکن احادیث پڑھی ہے نا، کیا لکھا ہوا اس میں؟ گنہگار مسلمانوں کو پہلے دوزخ میں سزا کے لیے ڈالا جائے گا، پھر وہ جو بھی ان کی مقررہ سزا ہوگی ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی. ظاہر ہر کسی کو دیکھیے دنیا کے اندر بھی کیا ہے، کسی نے 100 روپے چرائے، کتنے اگر پکڑا گیا تو کتنی سزا ملے گی؟ 3 دن، 5 دن، ہفتہ بھر. کسی نے لاکھ روپے چرائے تو اس کو بھی کیا 1 ہفتہ ہی سزا ملے گی، جیل 1 ہفتے کی ملے گی، مہینے کی ملے گی، سال کی ملے گی. نوعیت اور کیفیت کے ساتھ ساتھ معاملہ طے کیا جائے گا نا. اب یہ سزا بھگتنے کے بعد اب دوزخ کی آگ میں چند سیکنڈ اگر کوئی رہے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ جل کر کوئلہ بن جائے گا. اب چند سیکنڈ میں جو کوئلہ بنا ہے اسے جنت میں لے جا کر جب داخل کیا جائے گا، اس کی سزا ہونے پر مکمل، جنت میں حیات نامی نہر کے پانی سے اسے دھویا جائے گا، تب اس میں زندگی آئے گی. اور جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحب ابھی وزٹ کر کے آ رہے ہیں دوزخ کو، آیا دوزخ آ رہے ہیں، ڈائریکٹلی جنت میں نہیں ہے. اور وہ جو پہلے جنت میں جا چکے ہیں ان کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ اس لیول کی نعمتیں تو ان کو نہیں ملیں گی. تو ہم اپنا شمار کس میں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو ڈائریکٹ فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں یا وہ جو وایا جانا چاہتے ہیں؟ اب یہ فیصلہ کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں. اور ایک بات آخری کہتے ہوئے، اسے میں بار بار دہراتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ میری اپنی اصلاح ہو، میری اپنی یادداشت کے اندر یہ بات بڑھ جائے، آپ لوگوں تک بھی ہے. اس لیے کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی، ریمائنڈر، یہ بہت ضروری ہے، یہ مومنوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے. صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اسلامی طریقے سے نکاح، ولادت پر، عقیقہ یا موت پر نماز جنازہ، کفن دفن، یہ صرف مسلمان ہونے کی نشانیاں ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں. یہ تمام چیزیں ایک جگہ پر رہیں گی. سب سے پہلے جنت میں میدان حشر میں میرا اور آپ کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا.
آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں دست مبارک سے پانی پلائیں گے. اب فرض کر لیجیے میں چلا گیا، چھوٹی سی داڑھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا پوچھ لیا پانی پلانے سے پہلے میرا کیا کام کر کے آیا. اب میں فہرست گنا رہا ہوں، اللہ کے رسول میں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتا تھا، رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا، اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج بھی الحمدللہ اللہ کے طرف سے پورا کیا، اسلامی طریقے سے نکاح ہوا، بچوں کی ولادت پر عقیقے کیے گئے، خاندان میں موت مٹی پر نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کا کفن دفن کا بندوبست کیا گیا. تقریباً کام، جھوٹ نہیں بولتا تھا، وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، رشوت نہیں لیا کبھی، سود نہیں کھایا کبھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تمام اللہ کے احکامات پر تم نے عمل کیا، میرا کام کیا کیا؟ اللہ کے رسول آپ کا بھی کام تھا. ہاں میرا کام یہ تھا جو میں صحابہ کو سونپ کر آیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا دین میں نے تم تک پہنچا دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا. تب میں نے ان سے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو آج تم تک میں نے جن تک میں نے دین پہنچایا یا ان تک دین پہنچائے جن تک نہیں پہنچا. اور آج آپ کی اطلاع کے لیے دنیا کی 75% آبادی پاپولیشن ایک اللہ سے ناواقف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف، اسلام سے ناواقف ہیں، قرآن سے ناواقف ہیں، اور ان تمام چیزوں پر ہم سانپ کی طرح پھن گاڑ کے بیٹھے. ایک ایک مسلمان بچے، عورت، مرد، بوڑھے کو تبلیغ کے لیے نکلنا پڑے گا تو 3 غیر مسلموں پر تبلیغ کرنی پڑے گی. یہ کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہ کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے اللہ نے جو صلاحیتیں توفیق دی تھی اس کے مطابق تھوڑا بہت کام کیا ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے یہ کام کریں گے دنیا میں عزت ملے گی، ورنہ دنیا والے ہمیں اس لیے ماریں گے کہ تم مسلمان ہو، اوپر جانے پر مار اس لیے پڑے گی کہ تم مسلمان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.